اگلے پہ آتے ہیں ٹاپک پہ. یہ فرسٹ والا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے دعوت. اب ہم آ رہے ہیں سیکنڈ پر, حکمت. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمت میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ کسی درس کے مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ان میں بھی نا زیادہ تر آپ یاد رکھیے گا کہ یعنی یہ تمام چیزیں حکمت وغیرہ اور یہ زیادہ اختیار ہمیں تبھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم رینڈم کہیں پہ درس دے رہے ہیں. آپ بات سمجھے نا, کسی آڈینس کو ہم مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایک کورس ہوتا ہے نا اس میں تو ہم پورا قرآن لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور قرآن اٹ سیلف حکمت ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہاں جیسے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہم حکمت کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہم کبھی درس دینے جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے کوئی درس میں بلاتا ہے کچی آبادی سے, ٹھیک ہے, قیوم آباد ہے یا نیلم کالونی ہے, وہاں پہ کوئی میڈ نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آئیے, آپ ہمارے لوگوں کو, ہماری عورتوں کو درس دیں. اب آپ دیکھیں حکمت کیا ہے. اگر وہاں جا کے میں ڈارونس تھیوری کے اوپر بات شروع کر دوں, مالتھیوس تھیوری کے اوپر بات شروع کر دوں, ٹھیک ہے, اور ایڈیسن کا ذکر کروں, سائنٹسٹ کا, فلاسفرز کا, علامہ اقبال کی شاعری کوٹ کرنی شروع کر دوں, جو کہ ہم خود ترجمہ دیکھتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے نا, اور اردو بھی اتنی مشکل بولوں کہ جو ان کے جو کہتے ہیں نا کچھ خاک پلے نہ ان کے پڑے, تو یہ بالکل حکمت کے خلاف بات ہے. وہ بیچارے لاسٹ ہو جائیں گے اور کوئی نفع آپ پہنچا کے ان کو نہیں آئیں گی, کوئی نفع نہیں ملے گا. وہ شاید آپ سے امپریس ہو جائیں بیچاری, جیسی وہ عورتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کو فائدہ کچھ نہیں دے کر آئیں گی. تو یہ ایک دائی کو جج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے جب درس کا انویٹیشن آئے اور کوئی جیسا آپ کو انوائٹ کرے, کہیں بھی کرے, تو پہلا سوال تھوڑا سا یہ پوچھ لینا چاہیے ان سے کہ آپ کے فیملی میں کس قسم کے لوگ ہیں, دین کا لیول ان کا کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے بعض دفعہ ہمارے ہاں جیسے ایک ہے نا ٹیم ہے, لوگ ہیں, تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں شادی ہے, اس کا کوئی فنکشن ہے, تو وہاں پہ امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں. تو اب جو کوئی بتاتا ہے کہ سارے لوگ امریکہ کے ہیں اور بچیاں ہیں جو کہ اردو اتنی بہتر نہیں سمجھتی, تو پھر کیا ہوتا ہے ہم کس کو بھیجتے ہیں جو کوئی انگلش میں درس دے سکے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ زیادہ فائدہ مند کیا ہے, انگلش میں درس دینا. تو ہمیں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کوئی درس کا یا تدریس کا کام کرنے نکلے تو تھوڑا سا ایک آئیڈیا لے لے. کیونکہ اب امریکہ سے اگر بچیاں آئی ہوئی ہیں اور ان کو اردو کی کچھ سمجھ, ان کو بدعت کا مطلب نہیں پتا, ان کو شرک ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے, تو پھر واٹس دا پوائنٹ نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پھر ہم انگلش میں, جو ہمارے جیسے ٹیم ہوتی ہے ہماری, تو ان میں سے انگلش میں جو لوگ بہتر بول سکتے ہیں ہم ان کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. یہ میں آپ کو مثال بتا رہی ہوں. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تھوڑی دیکھنا چاہیے کہ آپ کچی آبادی میں جا رہے ہیں, آپ گاؤں میں جا رہے ہیں, یا آپ کسی کلب میں دے رہے ہیں, کلب میں کیا مینٹل لیول کے لوگ ہیں, کیا ہاؤس وائفس ہیں یا کوئی ورکنگ عورتیں ہیں, ورکنگ ویمن کا کوئی درس ہے, تو ان کے مینٹل لیول کے حساب سے آپ بات کریں. نیڈ آف دار یعنی کوئی ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنل ہیں, تو ان کا ٹاپک آپ ان کے لیے جو چنیں گی وہ مختلف ہوگا. آپ عام عورتوں کو, ہاؤس وائفس کو درس دیں گے, ان کے لیے ٹاپک ڈفرینٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سچویشن کو انسان کو گیج کرنا چاہیے. جیسے الحمدللہ آپ لوگ تو یہاں آئے ہوتے ہیں نا, تو میں بھی آپ لوگوں کو اس طرح لیتی ہوں کہ الحمدللہ آپ کے اندر ایک اتنا اسٹیمنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو 1.25 گھنٹے تک سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایٹ اے اسٹریچ. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک طرح سے ایبلٹی دے دی ہے کہ آپ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ فوکسڈ رہتا ہے, الحمدللہ. کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہے, اور یہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے کہ انسان اتنی دیر فوکس ہو کے ایک ہی کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہی کرسی پہ بیٹھ کے اور اتنی دیر بات سنے اللہ کی نا. کیونکہ عموماً ہونا یہ چاہیے 1 گھنٹے کے بعد آپ ادھر ادھر گھومنے لگ جائیں, ہونا چاہیے نا. گھر میں آپ ہوں, آپ بیٹھیں گے ایسے, بتائیے مجھے. میں مان نہیں, اگر آپ میں سے کوئی کہے میں مان ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا, کبھی بھی نہیں. یعنی میں تو اپنے حساب میں اگر اپنا سوچوں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض دفعہ میں آپ کو صبح کا بتا رہی ہوں کہ مجھے پین چاہیے تھا, تو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک دفعہ میں دوسرا پین لینے گئی, پھر میں اٹھی تیسرا پین لینے گئی, پھر اس کے بعد کوئی کتاب پھر بھولائی, دوسرا رجسٹر, پھر وہ لینے گئی. مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا سا پڑھنے کے لیے مجھے پتا نہیں 4-5 دفعہ اٹھنا پڑا. میں پریشان ہو گئی اتنی دفعہ. ہاں, کنسنٹریشن نہیں ہوتا کہ بار بار نا انسان ادھر اٹھ رہا ہے ادھر اٹھ رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی مکھی تنگ کرنے لگی, میں مکھی مار ڈھونڈنے لگی کہ مکھی کو ماروں تب پڑھوں گی نا, جب تک یہ مر نہیں جائے. مجھے بہت الجھن ہوتی ہے جب مکھیاں اڑتی ہیں. تو میں آپ کو ایک سے مثال دے کے بتا رہی ہوں. تو یہاں پہ اب آپ مجھے بھی دیکھ لیجئے اور اپنے کو بھی دیکھ لیجئے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان مانے. یہ نہ سوچا کریں
کہ ہاں کیا ہو گیا ہم سن کے آ گئے. نہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں, جو میں بہت دفعہ آپ کو یہ بات بتاتی ہوں, میں نے یہ رینڈم درس کیے ہوئے نا, تو مجھے معلوم ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کا جو اٹینشن اسپین ہوتا ہے نا, آپ کو میں ویسے بتا رہی ہوں کہ ہمیں جب ایک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے NMI ٹیچر کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی ہے, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ ایک کورس کنڈکٹ کرائیں تو دیٹس فائن, آپ نے اتنا رکھ لیا, جیسے الحمدللہ بھی ہوتا ہے 1.25 گھنٹہ, فرائیڈے کو کم ہوتا ہے, آج زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہیں درس میں جائیں تو ہماری ٹیچر ہم سے کہتی تھی 45 منٹ سے زیادہ نہیں رکھیں, اس سے زیادہ اٹینشن اسپین لوگوں کا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, میں نے بعض جگہ یہ نوٹ کیا 45 منٹس کیا, ان کا 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. 20 منٹ میں بھی وہ جو ہے نا, یا تو وہ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو جو سب سے فیوریٹ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ دروازے پہ دیکھنا. میں تو آپ کو پتا ہے, میں نے بعد میں یہ شروع, اب تو خیر میں نے بہت درس کم کر دیا ہے, میں جو سچی بات آپ کو بتاؤں, کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. لیکن جس زمانے میں کرنے لگی تھی تو میں فریکوینٹلی جو بات نوٹ کرتی تھی نا, تو میں پھر لوگوں کو کہتی تھی کہ میری آپ نا سٹنگ بدل دیں, یعنی ایسے کر دیں جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, آپ لوگ کے دروازے پر بیک ہے. میں باقاعدہ یہ کرواتی تھی, چاہے وہ میرا کتنا بھی انہوں نے صوفہ رکھا, میں کہتی میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گی, مجھے کچھ صوفہ اور کوئی تخت نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, لیکن یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. کیونکہ جو آ رہا ہے نا, یعنی انٹر ہوتا تھا, سب ایک دم ادھر دیکھنے لگے کون انٹر ہے, اور وہ جب تک اچھا پھر بیٹھ کے وہ سب سے گلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, درس ہو رہا ہے, ایک اللہ کی بات کی جا رہی ہے, کوئی وہ انسان اپنے تو نہیں کوئی گھر کے قصے سنا رہا ہے کہ آپ نے تھوڑے سن بھی لیے, تھوڑے نہ بھی سنے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس میں یہ تمام چیزوں کو تھوڑا سا یہ بھی حکمت کے اندر آتا ہے کہ آپ جب کہیں جائیں تو کچھ چیزوں کو ان کے بارے میں اویئرنیس دے دیں. جیسے میں آپ کو ایک اور ایکسپیرینس بتاؤں کہ یہاں جیسے میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہوں, بعض جگہ میں گئی ہوں, آپ یقین کیجیے انہوں نے کھلے لان میں درس رکھ لیا, اور وہاں سے ان کے چوکیدار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور ٹینٹ لگ رہا ہے, اور کھانے کی وہ پلیٹیں اور سب کچھ سامنے, مرد بیٹھے ہوئے. تو ان سے میں نے پوچھا میں کیا میں سے کور کر کے درس, انہوں نے کہا ہاں کیا ہوتا ہے, آپ کیا پردہ کرتی ہیں, تو آپ ایسے دے دیجیے, کیا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے کیا امپیکٹ پڑے گا. آپ اس وقت سوچیں, میں ابھی آپ کو امیجن آپ کریں میں یوں بیٹھ جاؤں, اور یہ بھی ایسا پتلا سا ہے پراپر, تو یہ تو میں بول بھی رہی ہوں, تو یہ میرے اپنی بھی میں انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں نا, مطلب ایک سانس بھی میرے لینے میں, کیونکہ دیکھیے ویسے تو ہم نقاب کرتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن بولنے میں آپ کو بہرحال ایک سانس آپ کی آ رہی جا رہی ہے, تو آپ کور کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی نا. کہیں کہیں یہ تک یعنی ہوئی ہے نا بات. تو بڑے بات کے بعد سیکھا, کیونکہ بھئی ہم تو کوئی اتنے وہ نہیں. اب جیسے ہماری تو جو ٹیچر ہیں ان کے تو باقاعدہ فارم فل ہوتا ہے, تو وہ تو ہر چیز کلیئر کر دیتی ہیں کہ بھئی مائک کا انتظام ہونا چاہیے, اور چہرہ جو ہے وہ میں کور کرتی ہوں, تو پھر وہاں کوئی سوال ہی نہیں کہ وہاں پہ کوئی مرد ہو, کیونکہ میں عبایا وغیرہ اتار کے درس دوں گی, تو وہ تو اپنی شرطیں رکھتی ہیں, باقاعدہ سگنیچر ہوتی ہے. اب ہمارا تو بھئی کوئی ایسا معاملہ نہیں, تو ہم تو بھئی چلے جاتے ہیں اٹھ کے جہاں ہوتا ہے. تو وہاں بعض دفعہ یہ دیکھا کہ بڑے انفورسین عجیب قسم کے بھی ایکسپیرینسز ہوئے. تو یہ بھی میں نے پھر دیکھی ہے بات کہ بجائے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا یا لوگوں پہ بلیم کرنا, ہم کیوں نہیں پہلے ان کو بتا دینا یہ بات, کہ جیسے یہ ہوتا تھا کہ اب ہمیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, شیئر کریں, کیونکہ یہ حکمت کی چیز کے اندر آتا ہے نا, تو آپ کو بتانا بھی ضروری ہے چیزیں. کہ جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے ہمیں اپنی ٹیچر کی طرف سے, ادارے کی طرف سے, آپ سمجھ لیجیے کہ بدعات میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ تیجا جو ہوتا ہے 40واں ہو گیا, یا یہ ہے کہ 3rd ڈے پہ درس جو ہوتا ہے نا مرنے کے, جی نہیں وہ نہیں, 3rd ڈے جو تیجا کہتے ہیں نا اس کو, جی اس کو میں کہہ رہی ہوں, اور یہ سویم جس کو کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ نا مہندی مائیوں وغیرہ کا. اب یہ ہوا یہ کہ بھائی میں نے کہا نا بھائی ہماری تو جو ہیں ٹیچر ہیں وہ تو باقاعدہ پوچھ لیتی ہیں, ان کے آپ کو ٹک کرنا پڑتا ہے نا, مائیوں تو نہیں ہے, کراس اس طرح کر کے. تو میں نے 1-2 دفعہ جیسے ہوتا ہے نا کم مختصر بات کی, اچھا جیسے شروع میں ہوتا ہے آجزی اپنی ہم سمجھتے تھے کہ بھئی زیادہ لوگوں کو کہے نا, یہ وہ باتیں نہ کریں. تو اب جب گئے تو پتا چلا وہاں تو پورا وہ نہیں, منڈپ ہوتا ہے, پیلا پیلا منڈپ سجا ہوا ہے کہ آج مائیوں ہے. اب آپ بتائیں نا, نہیں پتا چلا, نہیں پوچھا. تو اب پھر بڑا سیکھا وقت کے ساتھ, بہت سیکھا نا پھر کیونکہ اس وقت پہ پوچھا ٹیچر سے بھائی کیا کریں, انہوں نے کہا اب تو آپ کھل کے بول کے آئیں, کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ آ گئی ان اسلامک کلچر میں جا کے بیٹھ گئی تو پھر تو آپ نے یعنی آپ سمجھے نا دین کا کتنا نقصان ہوا. تو پھر یہ تھا کہ جب ایسی جگہ پھنس جائیں تو پھر کھل کے بول کے آئیں کہ یہ جو مجلس ہے یہ اسلام سے بالکل غیر اسلامی ہے, یعنی اسلام کی اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی, یہ بتا کر آئیں, تب تو ٹھیک ہے آپ ایک جگہ پھنس گئے. لیکن اس سے بہتر کیا ہے, اب ہم پوچھتے ہیں
معلوم کرتے ہیں کہ مہندی مائیوں کا کہتے ہیں باقاعدہ کہ فنکشن تو نہیں ہے، اگر کہتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں ہماری طرف سے معذرت، ہمیں ادارے کی طرف سے اجازت نہیں. تو یہ سب حکمت ہے نا. اب یہ تو نہیں آپ وہاں چلے گئے اور اس کے بعد آپ جا کے ان کو 4 باتیں سنا رہے اور پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں، آپ چلے گئے، آپ نے کہا میں تو نہیں درس دوں گی. یہ نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ چلے گئے تو کیا اس وقت کیا ہوگا، آپ اچانک کہیں پھنس گئے تو پھر کیا ہوگا، آپ حق بات بول کے آئیں گے الحمدللہ، تو وہ کیا ہو جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیونکہ آپ نے خود کھل کے کہہ دیا کہ یہ چیز ان اسلامک ہے. تو یہ اتنی باریکیاں ہیں حکمت کے اندر کہ آپ جہاں کہیں جا رہے ہیں آپ پہلے سے کچھ چیزوں کو بتا دیجئے تاکہ آپ کو پھر مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. مائک کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایک دفعہ بہت پتہ نہیں آپ لوگ تھے یا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے بہت لمبا آپ کو ایک دفعہ بتائی تھی قصہ کہ جیسے بعض دفعہ لوگ اتنے بڑے فنکشن رکھ لیتے ہیں، اتنا لیوش کھانا ہے، درس کا سب کچھ، ایسے ایگریگیشن بھی بہت اچھی ہے، مائک کا انتظام نہیں کرتے کیونکہ مائک میں تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں، پیسے بچا لیے. نقصان کیا ہوا، بس 4-5 یعنی 1-2 روز جو شروع کی تھی نا، انہوں نے سن لیا، وہ لوگ سن لیتے ہیں، باقی لوگ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، باقاعدہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا آدمی ان کو بلیم نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ بھی سب چیزوں کے بارے میں پوچھنا، معلومات کرنا اور خیال کرنا، یہ بھی حکمت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے کام کے لیے نکلیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کو تو پوری کروائیں نا لوگوں سے تاکہ صحیح انداز سے بات اللہ کی جائے. دوسری بات کیا ہے، سچویشن کو گیج کر لے آدمی. اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کا آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اب یہ ان کا کنسنٹریشن لیول نہیں ہو رہا ہے، یہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو بات کو مختصر کر دیں، درس کو طول نہ دیں. اگر آپ کو اچھا پھر میں ایک اور چیز بتاؤں، بعض دفعہ امیزنگلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ اتنے اچھے طریقے سے بات کو سنتے ہیں الحمدللہ، اتنے اٹینشن اور اٹینٹیو ہوتے ہیں، اتنا اٹینشن دیتے ہیں اور اٹینٹیولی بات کو سنتے ہیں کہ بعض دفعہ گھنٹہ گزر جاتا ہے اور آپ کو خود وقت کا پتہ نہیں چلتا اور وہ خود چاہتے ہیں کہ آپ بات زیادہ بتائیں. وہ خود ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بات ابھی آپ اور طویل کریں. تو پھر آپ تھوڑا بہت درس کو طول دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی گھنٹے سے زیادہ میں نہیں کہوں گی آپ کو. 45 آورس بہترین ہے، لیکن پھر بھی کہیں تو یہ آپ کو نا جو بتانے والا ہے اس کے اندر یہ حکمت ہونی چاہیے کہ وہ ان سچویشن کو گیج کرے. اور میں یہ بات بتا دوں، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو گرائنڈر میں آدھا پانی اور آدھا حکمت کا پانی ڈالا اور گرائنڈ کیا اور پی لیا، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ وقت اور ایکسپیرینس کے ساتھ آتی اللہ سے بھی مانگنا چاہیے. آپ کو پتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جس کو حکمت ملی سمجھو اسے تو خیر کثیر مل گئی. تو وہی والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حکمت مانگنی پڑتی ہے. اور شروع میں انسان بڑے وہ کھاتا ہے، بڑے جیسے لوگوں کی طرف سے بھی دھوکے کھاتا ہے. جیسے اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ 5 بجے کہیں گے ٹھیک آپ 4:45 آ جائیے گا، 5 بجے کا درس ہے، لیکن شروع کا وہ کریں گی 6 بجے. پتہ چلے گا جب آپ وہاں پہنچی تو وہاں تو ابھی تک کرسیاں بھی نہیں لگی ہوئی، یعنی آپ کو بلا لیا اپنی طرف سے، وہ سیف سائڈ پہ بلا لیتے ہیں کہ یہ بیٹھ جائیں آ کے، پھر ہمارے لوگ آتے رہیں. تو ایسی بھی آپ کو بڑی ایکسپیرینسز الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو پھر ان میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر حکمت آتی ہے اور ان باتوں کو سیکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب حکمت میں ایک اور چیز آتی ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں، جیسے آپ درس جب دینے کے لیے جائیں تو کوئی بھی بات میں کسی کو دین کے حوالے سے چڑھانے کی کوشش نہ کریں، ٹونٹ نہ کریں، طنز نہ کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے، کوئی سننے والا حقارت محسوس نہ کرے، بیزاری محسوس نہ کرے. یا مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ جن کے گھر درس ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں آپ ذرا مائک پہ کہتے ہیں سب لوگ خاموش ہو جائیں، آپ ذرا مائک پہ کہتے ہیں کہ سب لوگ آگے ہو جائیں. تو یہ کبھی بھی جو دائی ہے نا اس کو یہ بات میں نہیں کہتی. کبھی مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے نا، میں کہتی ہوں یہ مائک ہے، آپ خود بات کریں، کیونکہ یہ آپ کے مہمان ہیں. بات یہ ہوتی ہے نا کہ اگر میں یہ کام کرنے لگوں تو میں درس کب دوں، مطلب میں یہی کرتی رہوں. اب کیا ہوتا ہے بیچ درس ایک دم سے آپ درس دے رہی ہیں، آپ کہیں اور بات کر رہی ہیں، آپ آ کے کہیں گے ان کو کہیں سب آگے آئیں، پیچھے لوگ اور آ رہے ہیں. اب میں ایک دم سے یعنی میں پریشان ہو جاؤں گی نا، بجائے مجھے کہنے کے بھئی آپ کے مہمان ہیں، آپ ان لوگوں سے کہیں. میں اگر کہوں گی تو یہ معیوب بھی لگے گا نا، مطلب میں کون ہو رہی ہوں کہنے والی. بھئی میرا کام ہے درس کا دینا، مینجمنٹ کا کرنا، یہ جو لوگ ہیں ان کا کام ہے، وہ مینج کریں. اگر ان کے یہاں جگہ کم پڑ رہی ہے تو میں تو نہیں کہوں گی کہ اب اگر جگہ نہیں ہے تو آپ دوسرے کمرے میں چلی جائیں. بھئی آپ خود اس چیز کو دیکھیں نا. تو یہ چیز نا لوگوں کو بھی اچھی نہیں لگتی. یا یہ کہ پیچھے کے مثال کے طور پہ پیچھے کی سیٹس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے آ کے اگر گھر والا کہہ رہا ہے اہل خانہ کہ آپ ان کو کہیں وہ باتیں نہیں کریں، تو یہ کیا مطلب میں ایک دم درس دیتے اللہ رسول کی بات کرتے آپ باتیں نہ کریں، آپ لوگ بہت بری بات ہے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں.
تو یہ جو چیز ہے نا یہ حکمت کے خلاف ہے. کچھ لوگ نہیں، کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کوئی انہیں کہے نہ کہے وہ درس کم دیتے ہیں، وہ سب کو مانیٹر زیادہ کرتے رہتے ہیں. آپ لوگ آگے آ جائیے، آپ لوگ ادھر آ جائیے، آپ لوگ پیچھے آ جائیے. یہ میں نے خود ایک دفعہ دیکھا تھا تو مجھے تبھی سے میں نے اور سیکھا، کیونکہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ درس نہیں، یہ کیوں اتنا وہ کر رہی ہیں آپ اپنے کو ڈسٹرب. ہر تھوڑی دیر بعد کہہ رہی ہیں آپ لوگ اب ادھر آئیں، آپ لوگ ادھر آ جائیں. اور یہ دیکھیے بہت بری بات ہے لوگوں کو جگہ نہ دینا. آپ لوگ سمٹ کے بیٹھیں، چپک کے بیٹھیں. اب وہ مطلب لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے وہ ہونے لگتے ہیں نا، چڑھنے لگتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بڑی، جس کو کہتے ہیں نا حکمت کی چیزیں، اور اللہ ہی حکمت دیتا ہے ورنہ انسان کو خود سمجھ نہیں آتا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی، یعنی آپ لوگوں کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی کوئی درس دینے والا ہے نا اس کو ڈسٹرب نہ کریں ان باتوں کے لیے. یہ خود مینجمنٹ اپنا ہوا کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں نے آپ لوگ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ کسی نے درس کا رکھا اور وہ بھی موت کے موقع کا. آپ سوچیں اب اس کے لیے ویسے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور ایک موقع بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی رغبت آ رہی ہے تو اللہ رسول کی بات کی جائے تو دل بڑا نرم ہوتا ہے، لوگ بڑا دین کی طرف آ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسے ہی موقع تھا اور ہم بڑی سیریس بات کر رہے تھے اور بالکل بات ابھی شروع ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں نا 10-15 منٹ پہ تھے، اور ظاہر ہے موت کے حوالے سے موضوع تھا تو ٹاپک بھی ایسی تھا کہ بڑا ٹچی تھا. اتنے میں ان کے جو بھی اہل خانہ وہ اس میں ٹرے میں چائے لے کر آ گئے. اب انہوں نے مجھ سمیت سب کو چائے دینی شروع کر دی. میں تو لٹرلی پریشان. اب جو ان کا یعنی جو اثر تھا وہ کیا ہو گیا. اب آپ سوچیں نا، میں اگر ہر تھوڑی دیر بعد بول یہ تو خیر پانی ہے، چائے کا تو مزہ ہی اور ہے نا. تو اب آپ سوچیں یوں پی رہی ہوں، میں یوں کر رہی ہوں. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا، مجھے تو چائے بڑی پسند ہے اس لیے میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. تو اب میں یہ کرتی جا رہی ہوں تو میرے اوپر کیا اثر ہوگا آپ بتائیں نا. جو اللہ کی بات ہے، جو رسول کی بات ہے، کہ یہ مطلب چائے تو بڑی ریلیکسنگ چیز ہے نا. اور آپ جب اللہ کے ڈر کا خوف کی بات کر رہے ہیں تو کھانا پینا کوئی زیب نہیں دیتا انسان کو نا. تو اب یہ کہ اس وقت میں آپ کو یہ حکمت کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ میں نے ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی وقت نہیں ہے نا کہ میں بیچ میں ان کے اتنے سارے مہمان ہیں اور میں شور کرنا شروع کر دوں آپ ان لوگوں کو چائے سرو نہ کریں. ہاں مجھے جب انہوں نے دی تو میں نے ایسے اشارے سے معذرت کر لی کہ بھئی آپ سوچیں مجھے بھی انہوں نے سرو کی، یعنی میں بولوں گی کیسے. اور اس کے علاوہ ایک اور ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ یہ تو چلے چائے تھی، یہ جو بھی ہوا، یعنی بعد میں نے سوچا کہ آئندہ اب میں نے کیا سیکھا اس سے کہ نیکسٹ ٹائم میں پہلے سے کہہ دوں گی کہ آپ چائے سرو نہیں کیے گا. اور لوگ الحمدللہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے کبھی نئی چیزیں دیکھی نہ ہو تو آدمی پہلے سے کیسے کہہ دے. کوئی دوسرا آدمی کہے کہ ہم تو سرو کرنے بھی والے نہیں چائے، تو شرمندہ ہو جائے گا نا آدمی. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ایک جگہ تو لمٹ ہو گئی کہ جب میں اس میں بھی یہی بات تھا کہ میرا تقریباً آدھا بڑے پیک کے اوپر درس تھا اور سننے بھی جو والے تھے وہ بڑے یعنی اس میں محو تھے. تو ان کی جو میڈ ہے وہ میرے لیے اور جو درس میں کم لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے اس دن درس میں، جو بھی درس تھا وہاں پہ آئس کریم لے کر آ گئے، ٹوٹی فروٹی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس لیے ٹوٹی فروٹی کہہ رہی ہوں، نظر آ رہی تھی نا وہ، اب وہ میرے سامنے رکھی. مطلب مجھے اس وقت مجھے آئس کریم اتنی بری شاید کبھی نہیں لگی ہوگی، یعنی کسی کو بری نہیں لگتی نا، لیکن اس وقت دن سے زیادہ مجھے آئس کریم بری نہیں لگی. اور وہ لوگ بھی جو آپ مجھے بتائیے کہ آئس کریم کھا کے کوئی درد سن سکتا ہے کبھی بھی. تو خیر میں نے تو ان کو اسی وقت کہہ دیا کہ آپ لے جائیں، منع کیا. پھر انہوں نے دوبارہ سے کہا نہیں، وہ کہہ رہی ہیں نہیں دے کے آؤ ان کو، جو درس دے رہی ہیں ان کو دے کے آؤ. دوبارہ وہ آ گئی، پھر اس نے مجھ سے بات کی. تو میں نے کہا پھر میں نے ان کو منع کیا. اور جو وہ لینے والے تھے وہ بھی بیچارے کانشیس ہو رہے تھے. پتہ نہیں کیا ہوا، پھر مجھے تو کچھ یاد نہیں کس طرح درس کمپلیٹ ہوا. میں نے پھر بہت مختصر درس کر دیا. میں بتا رہی ہوں اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا پھر آپ بول نہیں پاتے، آپ اتنے ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر میں نے مختصر کر کے بات کو ختم کیا. ویسے بھی لوگ بہت کم ہی تھے اس میں اس دن اتفاق سے جنہوں نے بھی بلایا ہوا تھا. تو مراد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا حکمت جو دینے والا ہوتا ہے نا اس کے اندر ہونا چاہیے کہ کس طرح معاملات کو ٹیکل کریں. اور یہ اللہ ہی سکھاتا ہے، آپ یقین کریں، کیونکہ بعض دفعہ سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کرے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کیونکہ ہم جب دعوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ چیزوں میں ہمیں سافٹلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ مائک پر نہیں بول سکتی کہ یہ کیا طریقہ ہے، یا آپ سب کی آئس کریم واپس لے کر جائیں، آپ نہیں کہہ سکتے نا. یعنی یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں انسان کو اخلاق کے ساتھ ڈیل بھی کرنی پڑتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بعد میں جا کے آپ اکیلے میں ان کو سمجھا دیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کیجیے گا، قرآن کے ادب کے خلاف ہے. سمپل اتنی سی بات ہے.
ایگزیکٹلی یہ تو. اور دیکھیں آخری میں کوئی بات نہیں. ابھی آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی کہ اس کو ہم تھوڑا اس طرف لے جائیں نا, پازیٹیو طرف لے جائیں کہ اگر کوئی ریفریشمنٹ کا, یہ بھی حکمت کے اندر آتی ہے. انہوں نے جو بات کیا میں اس کو حکمت کے اندر ڈال رہی ہوں. یہ بھی حکمت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کوئی درس کے بعد کوئی اسنیکس رکھ لیے, آپ نے اس کے بعد کھانا رکھ لیا, الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہمارے بچوں کے ہوتی ہیں خوشیاں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کے جب معاملات آتے ہیں, تو اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مائیوں بھی نہیں کرو, پھر ہم کہتے ہیں مہندی بھی نہ کرو. اس میں بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ کی بچی کی اگر ہوئی ہے بات, یعنی ہونے جا رہا ہے نکاح, تو آپ نے بچیوں کی ساری فرینڈس کو بلا لیا, اپنے رشتے داروں کو بلا لیا, آپ نے رات کا کھانا کر دیا, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. اور اس سے پہلے آپ نے درس رکھ لی, بہترین مبارک چیز ہے. ابھی ہماری فیملی میں ہماری کزن ہے, انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا تھا, درس رکھا انہوں نے شام کا, اور اس اپنے سارے فرینڈس کو, ان کی بچیوں کے اور ساری اپنی کزنس کو, ساری ہماری سب کو بلایا, سب مل بیٹھے, مطلب الحمدللہ درس ہو گیا پہلے, پھر سب مل بیٹھے, کھایا پیا, اور ایک بالکل اتنا یعنی کہ خوشی کا فنکشن. میں وہی اس دن ان سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیے آپ کو یہ خوشی کبھی مہندی کر کے نہ ملتی جو آج ملی. درس بھی ہو گیا, کھانا پینا بھی ہو گیا, اور سب نے بڑا خوب انجوائے بھی کر لیا. تو یہ آلٹرنیٹو ہے نا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کہیں یہ سمجھنے لگیں کہ اب قرآن کے ساتھ بالکل روکھے پھیکے اور ہم کچھ کھا بھی نہیں سکتے اور کوئی بڑی یہ تقوی کے خلاف بات ہے. کوئی تقوی کے خلاف بات نہیں. نماز بھی سب نے وہاں پڑھ لی, جیسے مثال کے طور پہ درس ختم ہوا, مغرب کا وقت ہوا, سب نے نماز پڑھ لی, عشاء کا وقت ہے, عشاء کی نماز پڑھ لی, اور پھر کھانا کھا لیا. تو یہ تو آپ بچوں کے جتنا چاہیں آپ کھانے کریں. یہ چیز ہم بات کر رہے تھے اسراف میں, جب ہم کریں گے انشاءاللہ, ٹاپک وہ چل رہا ہے, تو یہ اسراف میں نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک آلٹرنیٹو دے رہے ہیں. دیکھیں نا, کچھ تو آپ جب بچوں سے کوئی چیز چھینیں گے تو ان کو کچھ آپ کو پکڑانا پڑے گا نا. اگر آپ سویٹ چھین رہے ہیں تو کیلا تو ہاتھ میں دیں گے نا آپ ان کو, یعنی فروٹ دیں گے نا ان کے ہاتھ میں, ایپل دیں گے, بالکل یہ وہ والی بات ہے, ہیلدی چیز دیں گے. تو ایسے ہی آپ اگر ان سے مہندی مائیوں چیزیں چھین رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا, تو ان کو کچھ آلٹرنیٹو دیں تاکہ وہ بھی اپنی خوشی منا سکیں. اب آپ نے جیسے سیگریگیشن کا رکھا اور آپ نے اپنی بچی کو حجاب کرایا, وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اب کوئی اچھے کپڑے پہن ہی نہیں سکتی کیونکہ کوئی فنکشن ہی نہیں ہے, سارا مطلب میں تو جہاں بھی جاتی ہوں تو مکس ہوتا ہے. تو اب آپ کیا کریں گی؟ جب اس کی کوئی خوشی کا موقع آیا, آپ نے بچیوں کو بلایا, صرف آپ نے سیگریگیشن رکھا تاکہ وہ خوب تیار ہو, وہ غرارہ پہنے, فل میک اپ کرائے, خوب اچھی وہ اپنی زینت کا اظہار کرے تاکہ اس کا سب ارمان نکل جائے. یہ ہوتا ہے آلٹرنیٹو دینا نا. یہ بھی حکمت کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے, تاکہ اس کو کبھی وہ ڈپرائیو فیل نہ کرے کہ میں نے دیکھو جو حجاب کیا تھا تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کے بھی میں ترستی رہی اور میری امی نے بھی کوئی فنکشن نہیں رکھا. تو یہ پھر آپ پہ ذمہ داری آ جائے گی کہ آپ نے تو بچی کا گلا ہی بالکل گھونٹ دیا نا خوشی کا, اس کا یہ نہیں کرنا ہے. تو اس لیے آپ جان بوجھ کے کریں. اس کی فرینڈز کا مثال کے طور پہ کبھی دوپہر کو بھی بلا لیا, 5-6 فرینڈز کو بلا دیا, ان کا کھانا کر دیا, جب موقع ملا نا, تاکہ وہ خوش رہیں. بیٹا ہے تو بیٹے کے فرینڈز کو بلا لیا, ان کا کھانا کر دیا, کبھی رشتے داروں کا کر دیا. تو کھانا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اسراف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10-15 ڈشیں بنا لی. آپ نے گھر میں ہی ایک بریانی اور ایک کوئی سالن رکھ لیا, یا صرف بریانی رکھ لی, یا صرف بچوں نے کچھ منگا لیا, باہر سے منگا لیا, برگرز منگا کے 6-7 فرینڈس ہیں ان کو کھلا دیا آپ نے. تو یہ آپ خوب کریں تاکہ اس کا ارمان, اس کا وہ نکل جائے کہ جو اس کو ایک ڈپرائیویشن کی فیلنگ آ رہی. تو بہرحال یہاں اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں حکمت میں ایک اور چیز آتی ہے جو کہ قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمت سے مراد حدیث بھی ہے. تو جب ہم قرآن کو کوٹ کریں اس کے ساتھ پیرالل میں اگر ہم حدیث کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. اور آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب حدیث کو کوٹ کیا جائے تو ٹاپک انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. نوٹ کیا نا آپ نے کہ ایک آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کی تقریر واضح ہوتی تھی اور آپ جو سنتا بات کو سمجھ جاتا, تو ہمارے سامنے ایک کرائٹیریا آ گیا نا, ہمیں بھی خوشی بھی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درس دیتے تھے, ایک جس کو کہتے ہیں نا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. پھر ایک اور بات حکمت میں کیا آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ درس, جیسے میں نے وہ بات میں نے ویسے کور ہی کر لی لباس کے حوالے سے, کہ آپ لوگوں کی برائی کو برا سمجھیں, لوگوں کو حقیر اور گھٹیا اور برا نہ سمجھیں. کہ مثال کے طور پہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے, کوئی درس میں بیٹھا ہے سر ہی نہیں کور کیا, درس میں بیٹھا ہے جینس پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیا ہے یہاں پہ اپنی اصلاح کے لیے. جب یہ آئے گا تو
اصلاح اس کی انشاءاللہ ہو جائے گی. تو آپ کو اس شخص کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے, اس کو ڈیگریڈنگ انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وہ آپ سے اینڈ میں کوشچن کر کے آئے, آپ اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں. اور یہ چیز میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو میں اپریشیٹ کرتی ہوں نا, کہ آپ ان کے دیکھیے پیس ٹی وی میں کہ جب کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, نان مسلم جو ہے وہ میری ٹاپ پرائیورٹی. اگر کوئی مسلم آ جاتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں, تم پیچھے جاؤ. کیونکہ ان کے مسئلے کیا ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شب رات میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, ٹھیک ہے نا, شب رات کا روزہ ہے کہ نہیں. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں وہ تو ان کا کوئی بھی اسسٹنٹ بھی ذاکر نائک کا ان کو بتا سکتا ہے. لیکن کنورٹ کرنا یا ریورٹ کرنا اسلام پہ, یہ تو انہی کا کام ہے نا پھر اس لیول کا. تو بڑی ان کے یہ حکمت ہے. لوگ حالانکہ بعض دفعہ مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو پیچھے کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے کوشچن یہ تھوڑی ہوتے ہیں کہ اللہ کا وجود کہاں سے آیا. وہ تو لوگ تو ان سے ایسے سوال کرتے ہیں, ایتھیسٹ سوال کرتے ہیں نا ان سے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی بالکل ہی بے دین شخص ہے, کوئی بالکل ہی آؤٹ کوئی آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے, بجائے یہ کہ آپ اس کو ڈیگریڈنگ انداز سے دیکھیں, آپ اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں کہ یہ یہاں آئی گئی ہے, اس کے اللہ نے اس کو توفیق دی, تو اس کو یہاں سے میں خیر کے بغیر جانے نہ دوں, اور اتنا اچھا اپنا اخلاق کا اس کے اوپر امپریشن دوں کہ یہ یاد کرے کہ دین والے کتنے با اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو بھی یاد رکھنا ہے. آپ کے اپنے بھی خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے, آپ کی اپنی فرینڈز ایسی پرانی ہوں گی, آپ کے اپنے بچیوں اور بچوں کے فرینڈز ایسے ہوں گے جو بالکل آؤٹ ہوں گے, آپ سے کوئی میچ ان کا نہیں ہوگا. لیکن آپ جب ان سے ملیں, آپ کو اپنے دین کی وجہ سے بہت اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ان کو ایک چھوٹی سی بات بھی بتائیں گے نا, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ کہیں گے چلو بچوں تم نماز پڑھ لو, تو وہ آپ کی بات کو سیریس لیں گے آپ کے اخلاق کی وجہ سے, کہ انہوں نے دیکھو ہمیں لباس پہ تو نہیں کہا نا, ہاں نماز تو واقعی فرض ہے, ہمیں پڑھنا ہی چاہیے. تو وہ آپ کی بات کو نا سمجھیں گے, آپ کو عزت دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اوپر تابڑ توڑ ہر چیز پر تمہارا تو لباس بھی خراب, تمہارا تو یہ بھی برا, تمہارا تو وہ بھی برا, تمہیں تو یہ بھی تمیز نہیں, تمہیں تو تم تو ہنستی بہت زور سے ہو, تمہاری تو آواز کمرے کے باہر تک آ رہی ہے, اگر آپ نے اتنی ان کو باتیں کی نا, تو یہ سمجھ لیجیے وہی بات ہے, یہ حکمت کے بالکل خلاف ہے. وہ آسان نہیں ہے بچوں کو ڈیل کرنا, میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. تو محبت جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا فاتح عالم, بڑی چیزوں کو انسان محبت سے جیت دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ بات کریں, درس دیں, تو آیتیں وغیرہ کوٹ کریں, اس میں انسان کا انداز شریفانہ ہونا چاہیے. شریفانہ سے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا نا, لٹرلی ان کو باتیں سنا رہے ہیں, گورنمنٹ ایسی ویسی پولیٹیکل باتیں کرنا یا دوسری جماعتوں کو ڈسکشن کرنا. اور وہ تو میں یہاں بھی آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ ایک کورس کو لے کے بھی چل رہے ہیں تو آپ کو کبھی ضرورت نہیں, آپ کو یاد ہوگا اگر کوئی ایک آدھ نام بھی لے لیتا ہے کبھی کسی کا, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ نام نہیں لیں. یاد ہے آپ کو پتا ہوگی نا یہ بات کہ میں کبھی نہیں اس کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ کسی کا بھی پولیٹیکل فگر کا, کسی کرپشن کرنے والے کا, کسی ایکٹر کا, ایکٹریس کا آپ نام نہیں لیں. اس نے جو کچھ بھی جس نے جو کیا اس کو جنرلائز کر کے بات کرنی چاہیے, کبھی کسی کا نام لے کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور ایک اور چیز حکمت کے اندر آتی ہے کہ جب آپ آڈینس کو اپنی دیکھیں, جہاں پہ آپ کو نرمی درکار ہے وہاں نرمی سے بات کریں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں بھاری ہے, جیسے مثال کے طور پہ شراب حرام ہے, وہ حرام ہے اور وہ رہے گی, کسی کے کہنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی. اب اگر آپ سے کوئی رینڈم سوال کرتا ہے اور اس طرح کا بحث و مباحثہ آپ سے کر رہا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو آپ فرملی بات کو بتا دیں, آیت کو کوٹ کر کے بتا دیں, احادیث کوٹ کر کے بتا دیں, اور اپنی بات سے نہ ادھر نہ ادھر نہ ہو. یعنی کانشیس ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو بھائی یہ ان سے میں کیسے کہہ دوں کہ شراب حرام ہے, کیسے کہہ سکتی ہوں ان سے, یہ نہیں ہونا چاہیے نا اپولوجیٹک بیہیویئر. دوسری بات, لوگوں کو قرآن پڑھنے کے فائدے بتائیں. ویسے تو آخروی فائدے یعنی آخرت کے فائدے تو اس کے اتنے ہیں کہ ہمیں پتا, بہت سارے پتا بھی ہیں اور بہت کچھ نہیں بھی پتا, تو بھی ہمیں کیونکہ اللہ نے فرمایا تو ہمیں پتہ ہے اللہ کی بات حق ہے, اور ہمیں اپنا نفع بہت اچھا اس میں نظر آتا ہے. جو آپ آیت وہ یاد کر لیجئے گا کہ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں سورہ نحل کی گزری تھی نا آیت, جس میں کہ یہ بات آئی تھی کہ جو ہو مومن اور وہ عمل صالح کرے اور وہ ہو مومن, تو بلا شبہ ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یاد ہوگا نا آپ کو, پچھلی گزری ہے. تو وہی والی بات ہے کہ آپ یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ نہ صرف تمہاری آخرت بنے گی بلکہ دنیا کا بھی تمہارا فائدہ ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ, میں آپ کو بتا دوں کہ آخرت کی ہی صرف لالچ میں نہیں آتے, ٹھیک ہے.
میں اگر آپ لوگوں سے سوال کروں ہے پرسنل سوال، لیکن میں آپ سے ایسی پوچھ رہی ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ آخرت کے لالچ میں ہیں اور کتنا آخرت، اور آپ کو یقین ہے کہ دنیا بھی ہماری بنے گی اور آخرت بھی بنے گی؟ دونوں بنے گی، بالکل. تو وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن پڑھیں، آپ نے یہ راز پا لیا ہے. تو میرے لیے یہ کویشچن کرنا کوئی آپ لوگوں کے لیے کویشچن کرنا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ لوگ الحمدللہ جان گئے ہیں قرآن پڑھ کے نا. کچھ میرے سوالات پری ایمپٹ آپ خود ہی کر لیتے ہیں. لیکن جب میں باہر والے لوگوں سے آپ ملے نا، میں انٹریکشن کروں یا آپ کریں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ لوگ دنیا میں سکون کی تلاش میں، دنیا میں وہ پیسفل رہنا چاہتے ہیں، یا دنیا کے وہ فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے گیج کریں گے؟ حکمت کیا ہے کہ ان سے آپ زیادہ آخرت بتائیں، آپ آخرت کا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جنت ملے گی نیک کام سے نا. تو ان کو آپ کیا کریں؟ ان کو یہ بتائیں قرآن کے دنیاوی فائدے کہ دیکھو قرآن از اے ٹربل شوٹر. جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل کی، آیت نمبر 10 ہے، اور جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ آیت ان کو مثال کے طور پہ کوٹ کر کے بتائیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. تو جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں، جیسے کوئی آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے میری زندگی میں بڑا ڈپریشن ہے، میرا شوہر جو ہے وہ میرا اپنا نہیں، ٹھیک ہے، مختلف وومنائزر ہے مثال کے طور پہ، بچے جو ہیں وہ نافرمان ہیں، اللہ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں. اب وہ ایک پریشانی کی حالت میں نا، ڈپریشن کی حالت میں. تو اب آپ اسے کیا آیت کوٹ کر کے بتائیں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. اب آپ اس وقت آخرت کا ذکر نہیں کریں گی، کیونکہ وہ ڈپریشن کی سچویشن میں نا، اگر آپ اس سے کہیں گی ایسے وقت میں کہ تمہاری آخرت بنے گی، تو وہ آپ سے کیا کہے گی؟ وہ کہے گی ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، میں تو اس وقت پریشان ہوں. زیادہ بڑی ہے، بالکل، اسے پتہ ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے، وہ اس وقت زیادہ پریشان ہے. تو اب جب آپ نے اس کو بتایا کہ اس میں تمہیں سکون ملے گا، فی الحال وہ کہے گی اچھا سکون ملے گا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے جو ایک اینزائٹی، اللہ محفوظ رکھے آپ کو، اگر کسی پیشنٹ کو دیکھا ہو یا آپ میں سے کسی کو، تو آپ کو پتا ہوگا جب اینزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے، پینک اٹیک جس کو کہتے ہیں، یا ڈپریشن ہوتا ہے، تو انسان کو ہوتا ہے کہیں سے کوئی ٹرنکلائزر، لیکسوٹینل یا کوئی ایک نروس کو ریلیکس کرنے والی چیز مل جائے، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا اینزائٹی یہ ہوتی ہے پینک اٹیک، جیسے یہاں آگ لگے، اللہ نہ کرے کوئی کہہ رہا ہے تو پینک ہوگا نا، وہ سچویشن ہوتی ہے. تو ایسے میں جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم قرآن پڑھو اور تمہارے دل کو چین ملے گا، تو وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی ہاں چلو چین سکون ملے گا نا مجھے، چلو قرآن پڑھنا شروع کر دو. تو یہ حکمت ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ ان کو یہ بتائیں کہ تمہارے دنیاوی بڑے فائدے ہیں. تمہاری اولاد نافرمان ہے نا، تم قرآن پڑھو یا ان کو کسی قرآن کلاس میں ڈال دو، تم دیکھو خود بخود تمہاری بات نہیں مانتی نا، تم وہاں ڈال دو تمہاری بات ماننے لگے. جیسے آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ فرائیڈے کو اوپر پرسیپشنز ہوتا ہے، تو میرے پاس بعض دفعہ اگر کوئی مدرس آ کے کہتی ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے اور یہ بڑا ایشو ہے ہمارے ساتھ، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ ان کو پرسیپشنز میں ڈال دیں، وہ گرلز کورس میں ڈال دیں. وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں نا وہ خود بخود ان کو طریقے کے ساتھ بات کرنا اور اللہ کی بات ان کو بتائیں گے، انشاءاللہ وہ خود بہتری ان کے اندر ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ لوگ جب آپ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں نا، تو انہیں آپ ان کو حل بتائیں. اب اگر آپ اس وقت ان کو یہ کہیں گی کہ نہیں تمہیں کیا کرنا ہے دنیا کا، آخرت تو سنور جائے گی، تم ان کو ڈانٹو اور تم ان کو یہ کر کے زبردستی لے کر آؤ اور اپنے ساتھ ہی لاؤ اور یہ کرو، نہیں، آپ ان کو ایک آلٹرنیٹو دیں، آپ ان کو بتائیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز حکمت کے اندر آتی ہے کہ جب آپ بات کو آگے پہنچائیں تو قرآن کے آیات کے ساتھ ساتھ جو پریزنٹ حالات حاضرہ جس کو کہتے ہیں نا، کہ پریزنٹ پولیٹیکل سچویشنز، اکنامک سچویشن، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کہاں الیکشن ہو رہا ہے، کہاں نیا پریزیڈنٹ آ گیا ہے، کہاں کیا سچویشن ہے، جیسے مثال کے طور پہ سیریا، شام میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے قرآن کے آیات کو کوٹ کر کے بتائیں. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سچویشن بدلتی جا رہی ہے نا، ہم مسلمانوں کی بھی، پاکستان کی بھی. تو ویسے ہی دلائل کے ساتھ لوگوں سے بات کریں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہاں ہم آج کی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ شخص جو ہے اس کو دنیا کا پتہ ہے، تو یہ آج کی بات بتا رہا ہے کہ جو آج بھی قرآن پہ عمل کرنا اس کا مطلب ممکن ہے. ورنہ اگر آپ امریکہ کی یا لنڈن کی مثالیں کچھ دے کے لوگوں کو نہیں بتائیں تو وہ یہی سوچیں گے کہ عمل ہو ہی نہیں سکتا آج کے دور میں، آج کے دور میں یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی خود بھی عمل کر کے دکھانا ہے
حکمت کے اندر یہ بھی بات آتی ہے، اور دوسری بات ایک اوور آل بھی دنیا میں ایک پکچر لوگوں کو دکھانی ہے کہ بھئی اگر انسان چاہے امریکہ میں بھی رہے تو وہ دین کے اوپر چل سکتا ہے۔ پھر آگے اب ہم تیسرے ٹاپک پہ آ رہے ہیں جو کہ ہے بہترین نصیحت موعظۃ الحسنہ۔ بہترین نصیحت کیا ہے کہ جب بھی قرآن کا پیغام آگے پہنچائیں تو اس میں بلیغ پیغام ہونا چاہیے۔ بلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کونسائز، ٹھیک ہے، مختصر بات ہو، اور لیکن کیا ہو کہ اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہوں، یعنی سوچ کے آہستہ آہستہ لوگ اس میں سے حکمت کے خزانے نکالتے جائیں بات کو۔ دوسری بات یہ لوگوں کی خیر خواہی ہونی چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے کہ جیسے دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اس طرح بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی ہم کوئی الگ نہیں مخلوق ہے نا، یعنی ہمارے ہی مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اب مثال کے طور پہ میں جیسے آپ سے کہوں کہ اب میں بعض دفعہ آپ سے کہتی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو یہ چیلنج درپیش آتا ہوگا جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو اس طرح بات کی جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں ہاں واقعی یہی تو ہمارا ایشو ہے، اسی کا تو ہمیں جواب چاہیے۔ ایسی باتیں نہ ان کو امپاسبل باتیں بتائی جائیں کہ وہ کہیں کہ یہ ہم کب کرتے ہیں، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انداز آسان ہونا چاہیے، سہل گفتگو کرنی چاہیے، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے حقارت کا انداز نہیں ہونا چاہیے، محبت اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جتنی بھاری آیات ہیں اگر محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت بہت بھاری ہے، یعنی دائی جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ آیت بڑی بھاری ہے، تو اس کو ہلکا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اس آیت کو ایبزارب کر سکیں اپنے اندر۔ پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ درس کے دوران تھوڑی اگر ہنسی کی بھی بات ہو جائے، ہیومر جس کو ہم کہتے ہیں، تو کوئی تھوڑی بہت بات ہو گئی، کوئی ڈسکشن میں تھوڑا ہنس لیے، تو یہ بھی کوئی قرآن کے ادب کے خلاف بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ جیسے ہم یہاں بات کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ لوگ بیچ میں اپنے کوئی کامنٹ دیتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت ہنس لیتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم قرآن کے اللہ نہ کرے کوئی آیات کے اوپر نہیں ہم بات کر رہے ہوتے، ہم ایک کامنٹ کسی نے کوئی دے کے بات کر لی، تو یہ اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس سے بھی بعض دفعہ بڑا اچھا، یعنی ایک لائٹ ماحول میں بھی بات بہت اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے نا بہترین نصیحت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ میں خود آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، ہماری ٹیچر کا بتا رہی ہوں، کہ لوگ بعض دفعہ انوائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ آج بدعات کے اوپر بھی بات کیجیے گا، پردے پر بھی بات کیجیے گا، شرک کے اوپر بھی بات کیجیے گا۔ تو جب آپ ایک جگہ جاتے ہیں کسی درس کے لیے یا ٹاپک کے لیے، تو آپ ایک ٹاپک کو چنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مکس پلیٹ نہیں ہوتی، جو چارٹ ہوتی ہے نا مکس پلیٹ کی، وہ درس نہیں بن سکتا ہے، وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ باتیں پردے والوں نہ پردہ کرنے والوں کو سنا دی، 4 باتیں آپ نے بدعت کرنے والوں کو سنا دی، تو اس سے نا بات میں اثر پیدا نہیں ہوتا، اور یہ تینوں ٹاپک بڑے بھاری ہیں۔ اب آپ نے بھاری 3 ٹاپک کو چنا اور پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا نئے لوگ دین میں آئے ہوئے ان کے اوپر آپ نے رکھ کے مار دیا، تو وہ اثر اچھا نہیں ہوگا اور حکمت کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ تو یہ لوگوں کی بات یہ ماننے کی ضرورت نہیں جو اس طرح کی بات کرے، سود پہ بھی کر لیجیے گا اور تھوڑا اس پہ بھی کر لیجیے گا، ایسا نہیں ہوتا، ایک ٹاپک پھر لیں آپ جو بھی۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پہلا ٹاپک پردے پر اور حجاب پہ اور سود کے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے، پہلا تو اللہ کی محبت کی بات ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو آپ ٹاپک چنیں وہ دل کو بھی قائل کرے، یعنی دل کو مائل کرے اور عقل کو قائل کرے، ٹھیک ہے، عقل کنونس ہو جب آپ بات کر رہے ہیں اور دل مائل ہو کہ واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا بات قرآن میں فرمائی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن کی آیات کو کوٹ کریں گی، صرف اپنی بات نہیں کریں گے۔ یہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ حکمت کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی باتوں کو کوٹ کرتا چلا جائے، نہ قرآن کو کرے نہ حدیث کو کرے، بس اپنی بات کیے چلا جائے، جیسے ہوتا ہے نا اپنے بولے چلا جا رہا ہے، نہ کوئی ریفرنسز دے رہا ہے نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ دوسری بات، جو پیغام کو آگے پہنچانے والا ہے اس کے اندر پیغام پہنچانے کی تڑپ ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی توفیق دی یا مجھے کچھ اللہ نے دین کی سمجھ دے دی تو میں اور لوگوں کو بھی بتا دوں تاکہ سب جنت میں جائیں۔ یہ ایک جذبہ، ایک دعا، یہ خیال دل میں آنی چاہیے جب انسان قرآن کا پیغام آگے پہنچائے۔ پھر قرآن کو آپ پریکٹیکل لائف سے جوڑیں، جب آپ مثالیں دیں، اگر آپ ہاؤس وائف کے ساتھ بیٹھی ہیں ان کو کچن کی مثال دیں، ان کے گھریلو زندگی کے حوالے سے مثالیں دے کے بات سمجھائیں تاکہ وہ زیادہ ریلیٹ کر سکیں۔ اگر آپ نے ہاؤس وائف کو کوئی اسکول اور کالج کی زیادہ مثالیں دی تو وہ اتنا اچھا ریلیٹ نہیں کر پائیں گے۔
اب وہ ایسے موقع پہ جب آپ بچیوں کو یا ینگ لاٹ کو دیں تو ان کو اسکول، کالج، یونی اور ورکنگ پلیسز کی مثالوں کے ساتھ بات کو سمجھائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو امیدیں دلائیں، اچھی امیدیں دلائیں، اللہ سے جوڑیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حوالے سے کہ آسانیاں پیدا کیا کرو، دشواریاں پیدا نہ کیا کرو، سختی نہ کیا کرو اور نفرتیں نہ پھیلایا کرو. اب آپ ہمارے ہاں نفرتوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں تو مسلک کے اوپر کتنی نفرتیں کہ فلاں مسلک ایسا، فلاں ایسا. انہوں نے آمین کہہ دیا تو وہ مسجد سے نکل جائے، اور فلاں نے جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ دل میں پڑھ لیا تو وہ مسجد سے نکل جائے. یعنی ہمارے ہاں سنتوں کا جو ہے وہ احیاء اس کی بھی اگر کوئی کوشش کرتا ہے نا تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. اصل اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ مسلکوں کی. تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے کہ دین میں مسلکوں کا نام لے کے اور نفرتیں آپس میں پھیلائی جائیں. پھر اب ہم آ جاتے ہیں لاسٹ ٹاپک کے اوپر، یہ ہے بحث و مباحثہ یا مناظرہ. اور اس میں اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس سے مراد لکھا ہوا کیا آ رہا ہے یہاں پر کہ اور لوگوں سے تم مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو کہ بہترین ہو، ایسا مباحثہ کرو. اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ دیکھیے بحث اور مباحثہ اور مناظرہ، آپ اس کو کہہ لیں مجادلہ جیسے یہاں کہا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ایکسپرٹیز کا کام ہے. جن میں کہ میں آپ کو دو بڑے بڑے نام بتاؤں گی، جن میں کہ احمد دیدات جو کہ گزر چکے ہیں، وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے جو ہے کرسچنز کے ساتھ یہ مناظرہ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جو کہ بدھ مذہب، کرسچنز کے ساتھ بھی وہ تو خیر کرتے ہیں الحمدللہ، بدھ مذہب، ہندو مذہب اور پارسی ہر ایک کے ساتھ، تمام مذاہب کے ساتھ ان کا علم ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ مناظرہ کر سکتے ہیں. کیونکہ مناظرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف اسلام کی بات کرنے والا ایک شخص موجود ہے، وہ اپنی آیتیں کوٹ کر رہا ہے، وہ اپنی قرآن اور حدیث سے دلائل لا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک کرسچن ہے جو کہ بائبل سے دلائل لا رہا ہے، یا دوسری طرف ایک ہندو ہے جو کہ اپنے وید سے یا رامائن جو ان کی کتاب ہے اس سے وہ دلائل لا رہا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں جب وہ کوٹ کرتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کوٹ نہیں کرتے، وہ ساتھ میں ان کی کتابوں کا علم بھی کوٹ کرتے ہیں. احمد دیدات جو ہے وہ صرف قرآن و حدیث کوٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بائبل ایسی رٹی ہوئی تھی ان کو کہ کیا کرسچنس کو رٹی ہوئی ہوگی. تو آپ خود بتائیے، یہ تو ایکسپرٹیز کا کام ہے، یہ عام دائیوں کا کام نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے لیول کا کام نہیں ہے کہ ہم یہ کام شروع کر دیں. تو یہ جو ہم بات اس کو کر رہے ہیں یہ ایک ایمرجنسی پلان کہلاتا ہے. یعنی اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ پریپریشن کرنی پڑتی ہے. آپ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھے یہ سب یاد کر لی ہیں جو وہ کوٹ کرتے ہیں؟ قرآنی آیات بھی بولتے چلے جاتے ہیں جس طرح کوٹ کرتے ہیں، اور ویسی رامائن وغیرہ کی بھی جو ورسز ان کی کہلاتی ہیں اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں. تو زندگیاں لگا دیتے ہیں نا یہ لوگ، اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری مائنڈ، ایکسٹرا آرڈنری علم چاہیے، پوری تمام کتابوں کا علم چاہیے. گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہا انہوں نے. تو یہ عام لوگوں کا لیول ہی نہیں ہے. آپ اس لیول پر آپ، یعنی میں نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ نام لیں، لیکن آپ بڑے سے بڑے بھی عالموں اور علاماؤں کا ذکر کریں تو وہ اس لیول پر نہیں آئیں گے جو یہ میں دو لوگوں کا فی الحال آپ کو نام بتا دیا. اور اسی طرح ان کے جو ہندو ہوتے ہیں، ان کے جو بہت بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو وہ مناظرہ کرتے ہیں. بائبل اور جو کرسچن مذہب ہے تو اس میں جو بائبل کا بہت بڑا جیسے پریکٹر وغیرہ کہلاتے ہیں نا یہ، تو وہ علم رکھتے ہیں، پریسٹ وغیرہ وہ مقابلہ کرتے ہیں. تو بڑی یہ ایکسپرٹ فیلڈ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مباحثہ کرو، کیونکہ مباحثہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا انداز دیکھا ہے نا کہ وہ بات کو اپنی دلائل سے ان کی بات کو کاٹتے ہیں، یعنی بائبل کی جو غلط وہ پکچر کو آگے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کاٹتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں تمہاری تو اپنی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں بحث بھی ہو جاتی ہے، مباحثہ بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کیمبل کا ایک ان کا بڑا مشہور ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر کیمبل کا، جنہوں نے قرآن میں بڑے اعتراضات کیے تھے. تو اس کا جواب آپ دیکھیں، انہوں نے سارے اعتراضات کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ سب غلط اعتراضات ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا ہی سیریس معاملہ ہے، بڑے یعنی ایکسپرٹیز کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ عام تبلیغ کرنے والوں کا یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی فیلڈ ہی نہیں، ان کو اٹیمپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس میں کیا چانسز ہوتے ہیں غصہ آنے کے.
تو ایک تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. دوسرے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی ڈاکٹر ذاکر نائک کی، وہ پانی کتنا پیتے ہیں. نوٹ کیا آپ نے؟ ہر سوال کے جواب سے پہلے وہ بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے وہ جواب دیتے ہیں. اور وہ آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. ایسے ہی ہے نا. اور پانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ تم وضو کر لو، تم پانی پی لو. تو وہ جو آ کے سوال سن کے اور آ کے بیٹھتے ہیں نا، یہ پوزیشن وہ چینج کرتے ہیں. اور یہی حدیث ہے نا کہ تم کھڑے ہو تو کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. تو یہ حکمت ہے ان کی. ہم یعنی یہ تھوڑی وہ پیاسے ہیں بہت زیادہ تو اس لیے وہ پانی پیے چلے جا رہے ہیں، یا ان کو کوئی چول ہو رہی ہے. جیسے بعض دفعہ آپ ان کو دیکھیں نا کہ ابھی انہوں نے آنسر کیا، دوسرا کوشچن کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ فیل ہوتا ہے نا کہ کیا ہو گیا بھائی، دوسرا بھی کوشچن کر رہا ہے، کھڑے کھڑے دونوں کے جواب دے دیں، لیکن نہیں دیتے، وہ بیٹھتے ہیں. تو یہ جو چینج آف پوزیشن ہوتی ہے نا، یہ آپ کے جو ابھر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا غصہ، اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے. حدیث کے مطابق یہ چیز ہوتی ہے چینج آف پوزیشن. یا آپ بھی اس ٹپ کو لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی غصہ آئے تو آپ اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں. یہی نا کہ جیسے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یا بیٹھے ہیں تو اٹھ کے دوسرے کمرے تک چلے جائیں. تو آپ کو جو چیز اس وقت لگ رہا ہے نا کہ یہ مجھے اس نے پتھر مارا ہے اور میں اس کو اینٹ ماروں گی، یہ آپ کو خیال آ رہا ہے نا، آپ اگلے کمرے تک جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اتنی کوئی سیریس بات نہیں ہے جتنا میں ریئیکٹ کر رہی ہوں. یقین کریں، آپ خود آزما کے دیکھیے گا، آپ کو وہ بات نا ہلکی لگنے لگے گی. کیوں؟ کیونکہ پوزیشن آپ کی چینج ہو گئی نا، تو وہ آپ کا کنسنٹریشن لیول بھی ادھر سے ہٹ گیا، شیطان بھی بھاگ گیا اتنی دیر میں، جو شیطان آپ کو اکسا رہا تھا. تو یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ بڑے چانسز ہوتے ہیں، لیکن آپ ذرا کنٹرول دیکھیے. الحمدللہ حالانکہ اگر آپ نے سنا ہو احمد دیدات کے تو بڑے انٹرسٹنگ پیس ٹی وی میں بھی آتے ہیں، اور اگر آپ اس پہ جائیں نا، یوٹیوب پہ بھی ان کے لیکچر اویلیبل ہیں. بعض دفعہ وہ ایک آدھ لوگوں کو جو بہت زیادہ ان کو تنگ کرتے ہیں نا، تو ان کو ڈانٹ بھی دیتے تھے طریقے سے، بٹ ڈانٹ دیتے تھے، کیونکہ آسان کام نہیں ہے یہ، اتنا مشکل کام ہے اور اتنا پیشنس چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ نا یہ لوگ اریٹیٹ کرنے کے لیے بھی کرسچن سوال کرتے ہیں. تو میں نے ایک دو لیکچرز ایسے دیکھے ان کے احمد دیدات کے کہ انہوں نے، مگر ڈانٹنے کا انداز بھی آپ سمجھے کہ بہت تہذیب کا تھا. یا جیسے بعض دفعہ انہوں نے ایک آدمی بحث کیا جا رہا تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ جو ہے نا پلیز گو بیک، واپس جاؤ، اب نیکسٹ ٹائم کوشچن کرنا ابھی کوئی اور کرے گا. یعنی اس کو ایک طرح سے نا وہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک ہی بات کو وہ رٹے جا رہا تھا، جیسے ہوتا ہے نا مجھے نہیں ماننا والا انداز. تو اس طرح بڑے طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا ڈیل کرنا پڑتا ہے معاملات کو. اور ایسے ہی آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ وہ بہت نرمی سے جواب دیتے ہیں، بعض دفعہ جہاں سختی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو تھوڑا بہت فرملی بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا، تو بہرحال اس کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے، بہت وافر علم چاہیے. دلیل کو دلیل سے کاٹا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جدال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہاں میں ایک اور ٹرم بھی اس میں لکھ دیتی ہوں، یہ اس کو نا جدال بھی کہلاتا ہے. تو وہ جو ہے نا کبھی سوچے بھی نہیں اس چیز کو کرنے کے لیے. اور میں نے کیوں جدال کہا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 میں آتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے مناظرہ کرو اچھے طریقے سے. اب آپ دیکھیں یہی بات جو ذاکر نائک کر رہے ہیں، اہل کتاب سے تم مناظرہ ضرور کرو، لیکن کس طرح کرو؟ اچھے طریقے سے، روڈلی نہیں بات کرو. اور آپ دیکھیے تبھی یہ اثر ہے اور یہ حکمت ہے ان کے اندر، ڈاکٹر ذاکر نائک کے، الحمدللہ احمد دیدات کے، کہ ان دونوں نے مل کے کتنے، انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اگر آپ کو پتا ہو، انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ان دونوں نے مل کے. تو یہ حکمت تھی نا. اگر صرف لڑتے رہتے اور ایسا مباحثہ کرتے کہ دنگل اور جو ہے نا وہ ڈنڈے اٹھانے کی نوبت آ جاتی، تو آپ بتائیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ اللہ نے ان کو حکمت دی نا، یہ سمجھ دی. یہ آیت ہے عنکبوت 46. اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ دلائل جب دیے جائیں گے مناظرے کے بھی، یا یہ تو آپ یاد رکھیے ہم نے شروع میں بات کر لی تھی کہ چاہے ہم نصیحت کی بات کرتے ہیں، چاہے ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، چاہے ہم حکمت کی بات کرتے ہیں، چاہے ہم یہاں آ کے مناظرے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، دلائل، تمام دلائل جو ہیں وہ ہوں گے قرآن اور سنت کے حوالے سے، اور پلس یہ کہ جو بھی علم مزید انسان رکھتا ہے جن سے مناظرہ کر رہا ہے، اگر کرسچن سے کر رہا ہے تو بائبل کا علم ہونا کمپلسری ہے، اگر ہندوؤں سے کر رہا ہے تو ان کی وید کیا، ان کی تو ساری کتابوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور ان کی ایک کتاب نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں بائبل آسان ہے پڑھنا، وہ تو آپ نے ان کے 4 والیومز ہیں، میتھیوز اور جان اور وہ آپ نے پڑھ لی. ان کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے ہندوؤں کے، کیونکہ ان کے تو جو ان کے بعض مذاہب میں کروڑوں تو ان کے خدا ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے،
اور بعض لاکھوں ہیں، بعض کہتے ہیں 3 خدا ہیں. تری دیوی آپ نے سنا ہے؟ تری دیوی نام. تری دیوی کا کیا مطلب ہے؟ 3 دیویاں. کچھ لوگ اپنی نا دیویوں کو ان کے مانتے ہیں تو وہ بھی 3 سے کم نہیں ہے. تو یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے آ کے ان کی کتابیں کھول کھول کے ان کو بتایا کہ تمہاری تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہے، تو تم لوگ یا کہاں پہنچ گئے. اور آج آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اتنے بڑے یعنی دین اسلام کے منہ سے نا ان کے اوپر بین جو لگ رہا ہے آج کل انڈیا میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے اور یہ کام ان کا چلتا رہے جیسے جیسے چل رہا تھا الحمدللہ، کہ بہت ہی ان کے ساتھ جو اس وقت ہے زیادتی ایک طرح سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے کہ ان کی وجہ سے یعنی کتنے لوگ اگر آپ لوگ کے انڈیا میں ریلیٹو رہتے ہوں تو آپ پوچھیے گا کہ کتنے وہاں کے مسلمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان کو پڑھ کے دوبارہ سے صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کا جو ماحول ہے فلمی ماحول کی وجہ سے، کہ وہاں کے تو جو مسلمان بھی ہیں نا وہ مشکل سے نمازیں اور روزوں کی طرف راغب ہیں، کیونکہ اتنا فلمی ماحول ان کا ہے ہی. میں نے جو ورڈ آپ کو استعمال کر رہی ہوں نا، انڈیا میں ہے ہی فلمی ماحول، کیونکہ وہاں ہے ہی سب کچھ فلم. تو وہ مسلمان بھی مسلمان نہیں رہے نا. تو ان کے آنے سے بہت بڑا یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ چینج ایک وہ لائے تھے، ہندوؤں میں تو لائے تھے، وہاں کے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن رہے تھے. تو بہر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. تو آگے پھر اس کے میں حوالے میں ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ اس فیلڈ میں بھی سخت کلامی نہیں ہونی چاہیے، انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی انا کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات، مناظرے میں نام بہت ہوتا ہے. آپ کو بہت گلیمر ہے، گلیمرس کام ہے، یہ نام بڑا ملتا ہے. تو اس میں ذاتی انا کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، سیلف پروجیکشن کے لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یا اپنا بدلہ لینے کے لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے 2 سنائی تو میں اس کو 4 سناؤں گا. یہ مناظرہ یہ نہیں ہوتا ہے. یہ تو دین کا اپنا نام سربلند کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. پھر اس میں اینڈ میں اگر میں آپ کو اس کو سم اپ کروں تو میں اتنی بات یہاں پر کہوں گی کہ انسان جب تبلیغ اور دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو قرآن اور سنت کو وہ ٹول لے لے، یہ 2 ٹول اپنے ساتھ رکھ لے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہدایت کے راستے پہ چلا دینا یہ اللہ کا کام ہے. تو جو بھی دائی ہے، جیسے پیغمبر تھے ویسے آج کے بھی جو کوئی دائی ہیں، ان کو پریشان ہونے کی اور ان کو بہت زیادہ کوئی نئے نئے طریقے نکالنے کی تبلیغ کی کوئی ضرورت ہے نہیں. قرآن کا جو اپنا انداز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کھول کر لوگوں کے سامنے پڑھ کے اور اس کو ایکسپلین کر کے بتایا، یہ طریقہ آخری وقت تک سب سے زیادہ الحمدللہ اثر انداز ہونے والا رہے گا. تو اس میں کوئی زیادہ فکر انسان کو کرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی نیا طریقہ نکالوں، میں کیا چیز کروں تو لوگوں کو دین کی سمجھ آ جائے. وہی ایک طریقہ ہے جو آپ سمجھیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بھی پہلے سے، یعنی سمجھے کہ جب سے تبلیغ شروع ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور آخری وقت تک بھی یہی طریقہ کارگر ہے. تو اس میں کوئی انسان یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں آگے، ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ کہاں لے کے کام کریں. تو دین کے کام کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، دین کے کام کے لیے قرآن اور حدیث چاہیے ہوتی ہے. بس کام آگے انسان شروع کر دے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے. چلیں تھوڑا سا جو ٹائم ہے آگے دیکھ لیتے ہیں. جی بالکل. بحث کیجئے، ہاں بالکل. ہمارے لیول پر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے اوپر آ ہی نہیں رہی نا. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے دیکھیے بہت انہوں نے اچھا کہا. یہ عالم بھی میں آپ کو کہوں گی کہ فیو، ٹھیک ہے، یہ فیلڈ ایسی ہے تو اس کو ہم اپنے پر نہیں لیں گے. صحیح ہے، میں آپ کا جو مطلب سمجھ رہی ہوں، آپ کا کہنے کا مقصد ہے ہم نہیں کرتے لوگ کرتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں نا. لیکن اس سے آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ مراد یہ ہے کہ اگر مجھے قرآن کا علم ہے تو میں بحث شروع کر دوں، یہ نہیں مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کریے آپ کہ مثال کے طور پہ مجھے پتا بھی ہے کہ قرآن میں یہ آیت آتی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز پتا ہے. لیکن اگر مجھ سے کوئی فرض کر لے میری اپنی فرینڈ یا میری اپنی کزن بھی مجھ سے بحث کر رہی ہے تو میں طریقہ کیا اختیار کروں گی؟ نمبر 1 یہ نہیں، نمبر 1 میں کیونکہ مجھے علم ہے نا، ابھی میں نے آپ سے بات کی نا علم کے بغیر بات نہ کرے، میں کیا کروں گی؟ میں کہوں گی قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. اس کے بعد اس نے مزید بحث کی تو میں کیا کروں گی؟ خاموش ہو جاؤں گی.
جو آپ کو پتا ہے نا، میں نے اکثر آپ کو کہتی ہوں ڈونٹ اسٹوپ ٹو دے لیول، اور اٹ از ایک اور میں آپ کو بات کہتی ہوں، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. مجھے اس دوست کو نہیں لوز کرنا ہے، تو میں بات کو کیا کر دوں گی، ڈیلے کر دوں گی کہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں اس کو بات بتاؤں گی، ابھی اتنا ڈوز کافی ہے، کیونکہ وہ مان نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں مباحثہ میں نے کہیں نہیں کیا، میں نے بات کو کوٹ کیا قرآن، کیونکہ علم ہے مجھے پتا ہے. جس کو علم ہے، یعنی اگر آپ بھی یہ کر سکتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو اچانک کوئی یاد آ گئی، آیت کا ترجمہ یاد آ گیا، چلیں آیت نہیں یاد آئی، آپ کو ترجمہ یاد آیا، تو آپ نے آیت کو کوٹ کیا کہ میں نے قرآن میں فلاں آیت میں یہ پڑھا ہے، میرے حساب سے ایسا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا پھر وہ آپ سے تھوڑا لہجہ ان کا تند و تیز ہو گیا اور انہوں نے آپ سے بحث شروع کر دی کہ نہیں مجھے زیادہ پتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ خاموشی اختیار کریں گی. ہاں، واللہ عالم کہہ دیں گی کہ میرا علم اتنا ہی ہے. عاجزی اختیار کریں گی نا، آپ کہیں گے جو میرا علم ہے نا، مجھے اپنے علم سے یہ پتا ہے، میں نے سنت میں اور قرآن میں ایسی کوئی بات دیکھی نہیں، میرا علم محدود اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک طرح سے آپ نے ان کو میسج پہنچا دیا قرآن و سنت میں تو نہیں ہے بھائی، آپ اگر کہہ رہی ہیں تو پھر آپ جانیں اپنی دلیل. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگلی دفعہ وہ آپ کو ملیں گی تو کوئی بھی بات ہوگی تو کیونکہ آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، تو آپ بھی اگر ایک بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے تعلقات بھی نہیں ٹوٹیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اوپر تو یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے مباحثہ. ایون میں آپ کو اپنے یا میں نے اپنی ٹیچر کو دیکھا ہے، میں نے کتنی دفعہ یعنی اپنے ہماپا کو آبزرو کیا اور میں نے ڈاکٹر فرد کو بھی دیکھا ہے، دونوں کو میں نے یہ بات آبزرو کی ہے کہ ان کو ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر فرد کا ہی دیکھا تھا کہ وہ کسی نے ان سے آ کے مسئلہ پوچھا، اور یہ بہت ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. مسئلہ پوچھا، اب ڈاکٹر فرد بجائے جواب دیتی وہ یوں ایک دم انہوں نے شروع کرنے لگی، دوسرے جواب دینے لگی، انہوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی کیونکہ ان کو جواب ہی نہیں دینے دے رہی تھی. وہ خود ہی جواب دینے لگی، نہیں تم جو ہی کہہ رہی ہو نا اس کا یہ نہیں یہ جواب ہے. میں نے ان کو اس وقت دیکھا، میں وہی آبزرو کر رہی تھی، وہ خاموشی سے یوں ایسے بس ان کی ہلکی سی اسمائل ہوتی ہے نا چہرے پہ، بس وہ خاموشی سے بات سنتی رہی اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلی گئی. کیونکہ وجہ یہ کہ جب وہ ان کو موقع ہی نہیں دے رہے بولنے کا تو وہ لڑے، وہ کیا بیچ میں پھر وہ بھی بولنے لگے، تو انہوں نے خاموشی پھر اختیار کر لی، وہ جگہ چھوڑ دی. اور اسی طرح سے میں نے ان کو ہما نجم کو دیکھا ہے جو ہماری ٹیچر ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی بحث ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے زیادہ یعنی لاؤڈلی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتی، وہ بات نہیں کرتی، پھر وہ نہیں کرتی بات، یعنی خاموش ہو جاتی ہیں، چاہے ان کو کوئی یہ سمجھے ایسے ہی سمجھنے لگے کہ ان کو شاید پتہ ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں پتا، وہ کہتی ہیں سمجھنے دو لیکن بحث نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک دائی کو نا زیب نہیں دیتا، بات یہ ہوتی ہے ساری. ٹھیک ہے، آگے چلیں، ایک آیت اور کر لیتے ہیں. آیت نمبر 126، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے ہی حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام کیے جائیے اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اچھا، میں نے اس کی وہ نہیں پڑھی تھی، عربک میں پڑھ دیتی ہوں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دونوں کو، کہ اب آپ نے دیکھا یہ آیت کو آپ ریلیٹ کیجئے، کتنی ریلیٹ ہو رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے. جب آپ دین کا پیغام لے کے اٹھیں گے تو لوگوں کی طرف سے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے کہا، بحث، مباحثہ، باتیں، آپ کو تنقید کا نشانہ بنانا، اور دنیا کے لوگ جو ہے نا غیر اسلامی کام کر رہے ہیں ان کو نہیں پکڑیں گے. دین والے اگر 6 کام بالکل شرع کے حساب سے کر رہے ہیں اور بحیثیت انسان ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی، چھوٹی سی ہو گئی، کہیں پہ ایسا ہو گیا، میں مثال دے رہی ہوں کہ انہوں نے مثال کے طور پہ صحیح طرح چادر ہی نہیں چلو اوڑی غلطی سے، کہ بھئی انہوں نے خیال نہیں کیا، تھوڑے ان کے کھل گئی چادر کہیں سے، اس بات پہ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ دین میں تو ان کی چادر بھی کیسے کھل گئی نا، یعنی ادھر سے شرٹ بھی کیسے نظر آ گئی، یہ قرآن پڑھ کے یہ سیکھا ہے انہوں نے. اچھا، بحیثیت انسان اگر مثال کے طور پہ انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں چاہتے ان اسلامک ان میں ہم نہیں جا رہے، تو جو لوگ ویسے ہی نہیں آ رہے ہیں، قطع رحمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قطع تعلق ہی کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہیں گے نا، ان سے کہیں گے یہ تو مطلب ان کا چیپٹر ہی کلوز ہے، وہ تو نہیں آ رہے. جو دین کی وجہ سے اللہ کے ڈر سے نہیں آ رہے نا ان کو پکڑیں گے. یہ تو جب سے دین میں آئی انہوں نے تعلقات توڑ دیے، یہ دین ہے ان کا. انہوں نے تو کزن کو چھوڑ دیا، یہ تو ان کے سامنے نہیں آتی ہیں، تو ان کے سامنے نہیں آتی، بیٹھ کے باقاعدہ ان کی غیبتیں اور ان کی بات چیت ہوگی نا.
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیٹ اس طرح ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ہم اس کو ریلیٹ یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم دین کے راستے پہ آؤ گے تبھی تو تم پہ صبر کے مراحل آئیں گے. تو پھر یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو تم لے سکتے ہو، لیکن اس قدر کہ جتنی تم پہ زیادتی کی گئی ہے نا. تو اب یہاں پہ وہی جو بات آپ نے سوال کیا تھا وہ بات آ جائے گا کہ دیکھیے آپ کے اور میرے پاس عام زندگی میں بھی اگر کوئی ہم پہ ظلم ڈھاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک میں فوراً بہو کہہ دوں نا ناراض ہو جائیں گی، بہو ساس پہ ڈھاتی ہے، ٹھیک ہے، یا ساس بہو پہ ڈھاتی ہے، صحیح، یا یہ کہ دین کے معاملے میں ہم چل رہے ہیں بھائی سیدھا سادہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن لوگ نہیں چھوڑ رہے کسی بات پہ. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ظلم ہے نا کہ ایک اگر ایک بچی ہے وہ حجاب اس نے شروع کیا، ٹھیک ہے، سر کور کیا، اب وہ 4 فنکشنز میں کر کے گئی، ایک جگہ نہیں کیا، مثال ہے نا، بچی ہے، نہیں دل اس کنٹرول کیا، نہیں مانا، تو اب اس کو نشانہ جتنا تنقید کا اور تمسخر کا لوگ بنائیں گے نا، اتنا جو سلیو لیس پہنی ہوئی لڑکی ہوگی نا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے عام طور پہ نا. تو یہی والی بات ہے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بدلہ لینا چاہو تم لے سکتے ہو، یعنی مراد یہ کہ تم اس کو دو بدو بات کر سکتے ہو کہ بھئی آپ نے مجھے یہ کیوں کہا، جیسے ایک بات ہے نا، یا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مجھے اس معاملے میں بولیں کہ بھئی میں تو اپنی پوری کوشش، جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان اپنی ایکسپلینیشن دینے لگتا ہے، بھئی میں نے تو اپنی پوری کوشش کی، یہاں سے یہ کھل گیا، یا بچی نے کہا کہ ہاں میں 4 جگہ پہنتی ہوں آپ کو مجھے نظر نہیں آیا، مثال دے رہی ہوں نا. تو اتنی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی کڑی شرط رکھ دی اور کہا یہ کہ تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی تم پہ زیادتی کی جائے. یہ چاہے آپ گھریلو معاملات ہی دیکھ لیں، نند اور بھاوج کا بھی آپس میں دیکھ لیجیے، زیادتی والی بات ادھر بھی لے آئیے کہ تم ہمارے پاس ظلم کو وے کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم پہ کتنا kg یا کتنا لیٹر ظلم کیا گیا. اگر ہمارے پاس یہ آلہ ہوتا تو معاملہ بہت آسان ہو جاتا. جیسے مثال کے طور پہ ساس نے کتنا کیا، کتنا لیٹر کیا، آدھا لیٹر کیا، تو بہو کہے گی میں آدھا لیٹر ہی بدلہ لے لوں گی، تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے فائن، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، صحیح ہے. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں تو یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوالو کر دیا کہ آپ صبر سے کام کرتے رہیے، کیونکہ صبر جو ہے اللہ کی توفیق سے ہی آپ کو ملے گا. ہاں آسان کام نہیں ہے. ہم سب بھی یہاں جو اگر کوئی ظلم ہم پہ ڈھاتا ہے تو چاہے وہ دینی لحاظ سے چاہے دنیاوی لحاظ سے آسان نہیں ہے. آپ لوگوں کے یعنی گھریلوں کے معاملات دیکھیں، شوہر بیویوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، بیویاں بعض دفعہ اتنی آؤٹ ہوتی ہیں کہ شوہروں کی زندگی کو تباہ کر کے رکھتی ہیں. دونوں طرفہ معاملہ ہوتا ہے، سچی جو بات ہے. تو یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حرکات پہ رنج نہ کیجیے، اور ان کی جو یہ چال بازیاں ہیں، یعنی یہ چال بازیاں ہیں نا لوگوں کی ٹرکس، کبھی اس طرح غمزدہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ویسے کر دیا. تو یہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنا رہے ہیں کہ کبھی تمہیں گھر والوں کی طرف سے کوئی بات سننے کو مل گئی، کبھی تمہیں خاندان والوں نے دکھ دے دیا کہ انسان کہہ رہا ہے میں اتنی اسٹرگل کر رہی ہوں، میں اتنا کر رہی ہوں، اور پھر بھی مجھے نہیں چھوڑے. رونے لگ جاتا ہے نا انسان بعض دفعہ کہ مجھے ہی بس میرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا نا کہ جیسے بعض دفعہ ایسی سچویشن لوگوں کی زندگی میں آتی کہ لگتا ہے سب کو چھوڑ کر میرے ہی پیچھے یہ لگ گئے، میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، میں ہی کیا پہن رہی ہوں تو میری طرف دیکھ رہے ہیں، میرے بچے کیا کر رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں کہاں جا رہی ہوں میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور سب جیسے لگتا ہے مر گئے، ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، نہ ان کو کچھ کہتے ہیں. ہوتا ہے نا آدمی غصے میں آ کے یہ اس طرح کی بھی باتیں بعض دفعہ کرنے لگتا ہے. لیکن یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صبر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو اتنی اذیتیں یہ دے رہے ہیں، اتنا آپ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور کس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، توحید کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ بھئی تم بھی میرے ساتھ جنت میں چلو، تم بھی وہ راہ پالو، سیدھی راہ. ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن انہی کے پیچھے پڑے ہیں. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، جتنا جو تبلیغ کرنے والا اور دائی جو ہے، جتنا لوگ اس سے بھاگتے ہیں، یعنی میں ان کو نہیں کہہ رہی جو قرآن سے جڑے ہیں، میں عام طور پہ کہہ رہی ہوں جتنا ان سے لوگ دور بھاگتے ہیں اتنا جو جس کو کہتے ہیں نا گناہ گار لوگوں سے دور نہیں بھاگتے اتنا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہماری ہر غلط بات کو سپورٹ کریں گے گناہ گار لوگ. اور یہ جو دائی اور تبلیغ کرنے والے ان کو تو آنکھوں میں ہماری کوئی چیز ہی نظر نہیں آئے گی. تو بجائے ان سے قریب ہوں کہ صحبت کی وجہ سے نجات پا جائیں، اور اپنا برا کرتے ہیں اور پیروں میں کلہاڑی مارتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کو اگر کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہے، میں اپنے کو بھی سنا رہی ہوں آپ لوگ کو بھی، تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے
اگر میری بھی کوئی ٹیچر ہے یا بڑا ہے، مجھے اگر کوئی دین کے حوالے سے کوئی ایڈوائس دے رہا ہے یا کوئی بات سمجھا رہا ہے تو میری خوش قسمتی ہے. یا آپ کو کوئی ایک بات آپ کو ٹپس دے رہا ہے یا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ آپ کو نصیحتیں کر رہا ہے، تو ہمیں تو اس پہ جتنا نہ ہو تو ہم شکر کریں کہ بھئی کسی نے ہمیں بتا دیا، ورنہ ہمارا کیا ہوتا اگر ہمیں کوئی گائیڈ نہ کرتا اللہ کی طرف. تو بجائے خیر خواہی کرنے کے مگر لوگ انہی کے دشمن بن جاتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھا ہے کہ ہم بدلہ نہ لیں، بہت اچھا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں، معاف کر دیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں. اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتے، تو کیا برا سودا ہے. کیونکہ بدلہ لینے میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ اگر میں آپ کو جیسے مثال دے کے بتا رہی ہوں کہ ایک ساس نے مثال کے طور پہ بدلہ لینے میں آدھا لیٹر کے بجائے پون لیٹر لے لیا، ٹھیک ہے نا، یعنی 1 لیٹر بدلہ لے لیا، تو اب کیا ہو جائے گا، ساس ظالم ہو جائے گی، یہ پرابلم آ جائے گی. تو ہم سب کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ہمیں کسی نے 4 باتیں دین پر سنائی اور ہم نے ان سے بدلہ لینے کے لیے کچھ کوشش کی، کچھ ہم نے ان کو بات ایسی کر دی، پتہ چلا کہ اب اللہ کے یہاں ان کا درجہ زیادہ ہو گیا، ہمارا نیچا ہو گیا. تو دین والا کہاں یہ افورڈ کر سکتا ہے نا. تو اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے ہمیں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر تم لوگ کچھ تو ان کے امتی ہو کے تم لوگ بھی سوچو نا کہ جب میں ان کو نہیں کوئی لیوے دے رہا، میں ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ چلیے آپ بدلہ لیجئے، تو پھر تم لوگ کو بھی صبر کرنا پڑے. الحمدللہ. چلیں آگے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی یہ ہماری مکمل ہے پارہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.